السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، محترم سامعین و ناظرین، ارادہ تھا کہ عید الفطر کے ساتھ ہی لاک ڈاؤن ہے اور اس میں جو ہے ایک آیت کا ترجمہ و تفسیر یا پھر کوئی حدیث اس کا مفہوم بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے، لیکن آپ واقف ہیں کہ شب قدر سے ہی جو ہے فلسطین کی سرزمین میں اسرائیلیوں کا اور فلسطینیوں کا جھگڑا شروع ہو چکا تھا، سب کا ذہن منتشر تھا، اور پھر شتِ شوال کے روزے بھی تھے، مصروفیات بھی تھی۔ اللہ نے آج توفیق دی تو آج تھوڑا سا گفتگو کریں گے رمضان المبارک کے بعد کی زندگی کے بارے میں۔ ماہ سیام رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے ودا ہو چکا، ہم نے عید الفطر بھی منا لی، اور مسلمانوں کے 4 گروہ رمضان المبارک کے وقت ہم محسوس کر پاتے ہیں آسانی سے۔ ایک گروہ تو وہ ہوتا ہے جو عام دنوں میں بھی تہجد کا اہتمام کرتا ہے، فرائض تو ادا کرتا ہی کرتا ہے، نوافل کا اہتمام، سنتوں کا سنن کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ گروہ رمضان میں بھی وہی کیفیت ہے، قرآن پڑھتے تھے زیادہ پڑھنے لگے، نفلیں پڑھتے تھے اور زیادہ پڑھنے لگے، یہ گروہ خاص مومنین کا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو فرائض تو ادا کرتا تھا لیکن نوافل کا اہتمام نہیں کرتا تھا، تہجد بھی کبھی پڑھا نہیں پڑھا لیکن وہ بھی تہجد کا پابند ہو گیا تھا، نوافل کا بھی اہتمام کر رہا تھا، تراویح میں بھی شریک رہ رہا تھا، قرآن مجید کی تلاوت بھی زیادہ کر رہا تھا۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ ہے جو ہے سال تمام کبھی فرائض کا اہتمام نہیں کرا لیکن رمضان میں ٹوپی پہنا، سرما لگایا اور روزداروں کی طرح آ گیا تاکہ جو ہے وہ نمازیوں کی صف میں شامل ہو جائے اور وہ روزوں کا اہتمام کرے۔ تو یہ تیسرا گروہ ہے۔ ایک چوتھا گروہ ہے جس کی زندگی پہلے بھی ویسی تھی، اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی اور وہ رمضان میں بھی ویسی انداز میں گزار دیا، اور کبھی آ بھی گیا نماز کو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہ 4 گروہ میں پہلا گروہ تو ظاہر ہے وہ مومنین کا ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہنا، وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو نبی کریم سے خوشخبری دی کہ وہ دنیا میں ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فوز الکبیر یعنی بڑی کامیابی عطا کی اور جنت میں داخل کیے جائیں۔ اب میں بات گفتگو کرنا ہے دوسرے اور تیسرے گروہ کے بارے میں تھوڑا سا۔ دوسرا گروہ تھا جنہوں نے جو ہے فرائض تو ادا کرتا تھا لیکن نفلوں کا اہتمام نہیں تھا، عادت ہو گئی نفلیں پڑھنے کی، سنن کا اہتمام کرنے کی۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ اکثریت کا طبقہ یہی ہے جو دوسرا گروہ ہے۔ میں گزارش کروں گا اس موقع پر کہ آپ لوگوں نے بڑی عبادتیں کی، ریاضتیں کی اور اپنے اخلاق کو سنوارا، قرآن مجید کے ذریعے قرآن مجید کی تلاوتیں کی، اور بہت سارے لوگوں نے اس کے مفاہیم اور تراجم اور تفاسیر کو پڑھ کر اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کی، تو ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی۔ اب ان سے گزارش ہے کہ وہ کیفیت کو آنے والے 11 مہینے بھی برقرار رکھیں، وہ کیفیت کو برقرار رکھیں۔ تیسرا گروہ یہ کہ نمازوں کو نہیں آتا تھا، اب آ گیا، ٹھیک ہے چلیے آگے، بہت اچھا کام کیا، آپ نے بھی عبادتیں کی بہت، لیکن اب جیسے عید کا چاند نظر آیا، عید کا اعلان ہوا، پھر ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، فجری گول عید کے دنی، اور وہاں سے پھر نمازوں میں گھومنے، پھر وہی کیفیت غیب مساجد سے، پھر عبادتیں نہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں۔ یہ 2 گروہ ہیں، یہ 2 گروہوں پہ زیادہ ہم گفتگو کریں گے۔ ان کا معاملہ یہ کہ ان دونوں کو اب اپنی زندگی کی روش کو بدلنا پڑے گا، وہ روش اختیار کرنا پڑے گا جو ماہ سیام میں اختیار کی تھی۔ وہ کیفیت ان میں پیدا ہو گئی تھی، بالخصوص تیسرے گروہ میں، کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولنے لگا تھا کہ میں روزہ ہوں، دھوکہ نہیں دینے لگا تھا میں روزہ ہوں، غیبت نہیں کر رہا تھا، چغلی نہیں کھا رہا تھا کسی کی کہ میں روزہ ہوں، وہ کیفیت، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا تھا کہ میں روزدار ہوں، دوسرے بھی روزدار ہیں، وہ کیفیت اب سال تمام یہ جو ہے تیسرے گروہ کو چاہیے کہ پیدا کرے۔ دوسرے گروہ کو چاہیے کہ اس میں برائی تو نہیں ہے جیسے ہم عرض کر چکے ہیں، لیکن اب وہ نوافل کا اہتمام، تہجدوں کا اہتمام چھوڑ دیا تھا۔ اور میرا بھی جو ہے یہ آبزرویشن ہے، آپ کا بھی مشاہدہ رہا ہوگا کہ جو ہے جب عادت ہوتی ہے، سحر میں اٹھتے ہیں
تو دوسرا گروہ تہجد ذرا پہلے اٹھ کے تہجد کا اہتمام کرتا ہے. عادت بنی ہوئی رہتی ہے، ابھی بھی نیند سے بیدار ہوتے، لیکن بہت سارے لوگوں کی نیند میٹھی ہوتی پھر پلٹ کے سو جاتے. لیکن جو عادت ہے نیند سے اٹھنے کی، اس عادت کو برقرار رکھے، تہجد کا اہتمام کریں، اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی کیفیت کو بدلے. ماہ سیام وہ کیفیتیں پیدا کرتا ہے، وہ اوصاف پیدا کرتا ہے جو بندے مومن کی صفتیں ہونی چاہیے، صفات ہونی چاہیے، وہ صفات پیدا کرتا ہے بندے مومن میں، بندے مسلم میں، کہ اس کو مومن بناتا ہے. وہ صفات کچھ اگر آ گئی ہیں تو اس صفات کو پروان چڑھائیں، اس صفات کو محفوظ رکھیں، اس صفات پر عمل کرتے رہیں، اس صفات کو اپنے اندر اتار لیں، تاکہ جو ہے آپ زندگی کو اپنی سنوار سکیں. ماہ سیام تربیت اور تزکیہ کا مہینہ ہے. ماہ سیام محبت و انس کا مہینہ ہے. ماہ سیام غمخواری، بھوکی اور پیاسوں کا خیال کرنا اور ان کی جو احتیاج ہے اس کو پورا کرنے کا مہینہ ہے. ماہ سیام غریبوں کی غربت کا احساس دلاتا ہے، بھوکوں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے، پیاسوں کی پیاس کا احساس دلاتا ہے، کہ جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے پہنانے کا احساس دلاتا ہے. وہ کپڑے بھی کتنے قیمتی چیز ہے. تو یہ سارے احساس، ہمدردی، انس، مانوس ہونا، انسانیوں کی خیر خواہی کا جذبہ، ان کی بھلائی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. تو وہ جذبات جو پیدا ہوئے تھے ماہ سیام میں زکوٰۃ کے ذریعے، وہ جو ہے وہ جذبات باقی رکھے، اور وہ جذبات، وہ جو کیفیات پیدا ہوئی تھی کیفیات کو کنٹینیو کریں، اور آئندہ زندگی میں کام وہ جو ہے اس پہ عمل کریں. البتہ جو ہے اگر چھوڑ دیں گے، قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 92 کا ٹکڑا ہے، اور وہ بڑا پہلا اہم آیت کا جز ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا. اللہ فرماتا ہے، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد مضبوط کیا پھر ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا. سوت بولتے اصل کپڑا بننے کو، کپڑا مضبوط بنا. ظاہر کپڑا جب مضبوط بن گیا تو اس استعمال میں لانا تھا، لیکن اس کو ریزہ ریزہ کر کے جو ہے توڑ دی پورا. تو اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو ہے تم نیک اعمال کیے تھے اور مضبوط ایمان کو بنا لیے تھے، وہ ایمان پہ استقامت قائم رکھو. اب تم آنے والے دنوں میں بھی جو ہے اسی عمل کو اختیار کرو، وہ نیکی کی روش، وہ خیر خواہی کی روش، وہ بھلائی کی روش، وہ دین اسلام کی روش، وہ نمازوں کی کیفیات، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کی کیفیات، یہ آنے والی زندگی میں برقرار رہے. اور اچھا سلوک کرے، خیر خواہی کا سلوک کرے، ایک مسلمان بھائی کے بارے میں فکر کرے، ہمیشہ اس کی برائی کرنے کے بجائے اس کے ہمیشہ خیر خواہی کرے. کبھی اس کے بارے میں کوئی برائی ہو جائے تو اللہ سے بھی معذرت چاہے، اس بندے سے بھی معذرت چاہے. عزیزان گرامی، کہیں گفتگو طویل نہ ہو جائے، انشاءاللہ پھر عنقریب جلدی ہی بلکہ کوشش کی جائے گی کہ روز ایک جو ہے میسیج، ایک پیغام جو رمضان کے بعد سے دیا جائے. اور آج یہ پہلا پروگرام تھا، پہلا میسیج تھا رمضان المبارک کے بعد، عید الفطر کے بعد، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم بڑے گناہ گار ہیں، یہ جو وبا چل پڑی ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، بخش دیجئے. اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم فرمائے، بالخصوص امت مسلمہ پر رحم فرمائے، بالخصوص فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، اور پھر اس وبا کو دنیا سے اٹھا لیجئے، انسانوں پر بھی رحم فرمائیے. مالک ہم رمضان میں جو کیفیات ہم میں آئی تھی وہ کیفیات ہماری سال تمام ہمیں برقرار رہے. ہدایت اور توفیق اس طرح کی ہم کو عطا فرما دیجئے، سچے مسلمان بننے، اسلام پر جو بھی زندگی گزارنے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.